الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ معزز ناظرین، قابل احترام خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین اسلام کے اندر ایک گناہ ہے، نافرمانی ہے، معصیت ہے، جو سارے گناہوں سے بڑا اور سب سے بڑی نافرمانی شمار کیا جاتا ہے، جسے ہم اور آپ شرک کہتے ہیں۔ شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین جو رحمان الرحیم ہے، اس نے اعلان کیا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اے میرے بندو، اے میری بندیوں، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کے گناہ کو معاف نہیں فرمائے گا۔ یعنی اگر کوئی شخص اپنی زندگی کے اندر شرک کرتا ہے اور بغیر توبہ کے مر گیا تو اللہ کے ہاں اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے گا تو اس کو بخش دے گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اعلان ہے اور یہ اٹل فیصلہ ہے کہ حالت شرک میں مرنے والے کی بخشش اور مغفرت نہیں ہوگی۔ ذرا آپ خیال کریں کہ یہ شرک کتنا خطرناک ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ شرک اور اس کی جتنی ورائٹیاں اور قسمیں ہیں، ہر ایک کے بارے میں کتاب و سنت کی روشنی میں پوری جانکاری اور معلومات حاصل کریں اور شرک سے بال بال بچنے کی کوشش کرتے رہیں۔ حضرات گرامی، شرک اس لحاظ سے بھی بڑا خطرناک ہے کہ کبھی کبھی ہم آپ جیسے انسان شرک کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں لیکن اس کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرک کی جو اگزامپل اور مثال دی ہے وہ اس طریقے سے کہ شرک کو ایسے سمجھو جیسے کہ اندھیری رات ہو، اندھیری رات کے اندر کالا پتھر ہو اور کالے پتھر پر کالی چیونٹی جو چیونٹیوں میں سب سے چھوٹی ہوتی ہے۔ فرمایا اندھیری رات ہو، اندھیری رات کے اندر کالا پتھر ہو اور کالے پتھر پہ کالی چیونٹی چل رہی ہو تو جیسے وہ چیونٹی دکھائی نہیں دیتی ہے، اسی طریقے سے کبھی کبھی شرک کا گناہ آدمی کو لگ جاتا ہے، شرک کے اندر آدمی مبتلا ہو جاتا ہے اور اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے، اس کو احساس تک نہیں ہوتا ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ کتاب و سنت کی روشنی میں اس عظیم بیماری، روحانی مرض شرک کے بارے میں پوری جانکاری حاصل کریں اور ہمیشہ اس سے بچنے اور پرہیز کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ حضرات گرامی، عام طور پر بت پرستی اور آگ کی پوجا، اسی طرح سورج کی پوجا، سورج کی عبادت، یعنی اس طرح کی مخلوقات کے آگے سجدہ کرنا، ان کی عبادت کرنا شرک سمجھا جاتا ہے۔ لیکن یہ شرک اسی میں محدود نہیں ہے، بلکہ اگر انسان اپنے جیسے انسانوں میں سے کسی مقتدی پیشوا، کسی امام یا لیڈر یا کسی اپنے بڑے اور ہیڈ کی کتاب و سنت کے انگیسٹ میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مقابل میں اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کی فرما برداری کرتا ہے، اس کے حکم پہ چلتا ہے، تو یہ بھی شرک ہے۔ یہی نہیں بلکہ اگر آپ اپنی ڈیزائر، اپنی خواہش کو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مقابل میں اس کی اطاعت کرتے ہیں، اپنے خواہش نفس پر چلتے ہیں، تو یہ بھی شرک ہے۔ اور اس شرک کو سب سے خطرناک شرک قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ سورہ فرقان آیت نمبر ہے 43، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا۔ یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ جاسیہ آیت نمبر 23 کے اندر بھی فرمائی ہے۔ سورہ فرقان والی آیت کا ترجمہ یہ ہے، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے میرے پیغمبر آپ ذرا دیکھیں کہ وہ شخص جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، کیا آپ اس کے ذمہ دار بن سکتے ہیں؟ یعنی اس کے راہ راست پر لانے، اس کی اصلاح کرنے، اس کو اللہ کے عذاب سے بچانے کے کیا آپ ذمہ دار بن سکتے ہیں؟ یہ استفہام انکاری ہے، یعنی
ریفیوزل کوشچن ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اگرچہ میری نظر میں بڑے محترم ہیں، مکرم ہیں، محبوب ہیں، آپ کا بڑا اونچا مقام ہے، لیکن جس شخص نے اپنے خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہو، اللہ رسول کے حکم کے مقابل میں، دین کے مقابل میں، کتاب و سنت کی تعلیمات کے مقابل میں وہ اپنے خواہش نفس کی پیروی کرتا ہو، ایسے شخص کو آپ بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے ہیں، ایسے شخص کو آپ بھی توحید پر نہیں لا سکتے ہیں، ایسے شخص کی آپ بھی اصلاح نہیں کر سکتے ہیں۔ پتہ چلا میرے محترم بھائیوں کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل میں، دین کی تعلیمات و ہدایات کے مقابل میں اپنے خواہش نفس کی پیروی کرنا بھی شرک ہے، اور اتنا بڑا شرک ہے کہ جو اس بیماری میں مبتلا ہو گیا اس کے راہ راست پر آنے کی کوئی امید نہیں ہے جب تک وہ اپنے اس بری خصلت سے باز نہ آ جائے اور اپنے اس خواہش نفس کی پیروی پر اللہ رسول کے حکم کے مقابل میں عمل کرنے کو نہ چھوڑ دے۔ تو پتہ چلا یہ کہ یہ جو آدمی کی ڈیزائر ہے، خواہش ہے، اس کو بھی خوشی کا موقع ہو یا غمی کا موقع ہو، زندگی کا کوئی بھی مرحلہ ہو، کوئی بھی حالت ہو، اس میں اللہ رسول کے حکم کے مقابل میں اگر کوئی خواہش کی پیروی کرتا ہے تو وہ ایک طرح کا شرک کرتا ہے، اور بڑا خطرناک شرک میں وہ مبتلا ہو چکا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر وہ شخص اپنی اس بری عادت سے باز نہیں آتا ہے تو اس کو کوئی سدھارنے والا، اس کی اصلاح کرنے والا، اس کو راہ راست پہ لانے والا نہیں۔ حضرات گرامی، اس لیے ہمیں اور آپ کو اللہ رسول کے حکم کے مقابل میں، چاہے ہماری اپنی ذات ہو، ہماری اپنی خواہش ہو، یا ہمارے آپ جیسا کوئی انسان ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، پڑھا لکھا ہو، جاہل ہو، کیسا بھی کوئی شخص ہو، اللہ رسول کے حکم کے مقابل میں، ان کے مد مقابل ہمیں کسی کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرنا چاہیے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 31 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اہل کتاب کے بارے میں، یہود و نصارہ کے بارے میں، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، کہ ان یہود و نصارہ نے، اہل کتاب نے اپنے عالموں کو، اپنے عبادت گزار لوگوں کو اور عیسیٰ بن مریم کو اللہ کو چھوڑ کر کے اپنا رب بنا لیا ہے، اللہ کے علاوہ اللہ کے مقابل میں اپنا رب بنا لیا ہے۔ حضرات گرامی، سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن یہ آیت کریمہ پڑھ رہے تھے، اور اتفاق کی بات ہے کہ اس وقت ایک صحابی جو کرسچینٹی کو چھوڑ کر کے اسلام اختیار کیے تھے، مسلمان ہوئے تھے، وہ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے۔ ان کا نام ہے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ آیت کریمہ سنی کہ یہود و نصارہ نے اپنے عالموں کو، اپنے اماموں کو، اپنے عبادت گزار لوگوں کو اللہ کے علاوہ اپنا رب بنا لیا ہے، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر بیٹھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو عیسائی تھے، عیسائیوں کے سارے حالات سے واقف ہیں، ان کے طور طریقے کو ہم بھی اختیار کرنے والے ہیں، لیکن کبھی ہم نے کسی اپنے امام عالم کو، کسی اپنے درویش یا عبادت گزار شخص کو ہم نے اللہ کے مقابل میں رب نہیں بنایا، اپنا رب نہیں مانا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں اس آیت کریمہ میں کیوں یہود و نصارہ کے بارے میں، اہل کتاب کے بارے میں یہ بات فرمائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا اے عدی، یہ بتاؤ کہ ایک حکم کسی چیز کے حلال ہونے کا شریعہ کے اندر، ان کی شریعت کے اندر پایا جاتا تھا، لیکن اسی حلال کیے جانے والے حکم کے مقابل میں اگر ان کا عالم یا امام، ان کا کوئی عبادت گزار یا لیڈر اسی اللہ کے حلال کی ہوئی چیز کو حرام قرار دیتا، حرام ہونے کا فتویٰ دیتا، تو کیا وہ لوگ اس کی بات کو اللہ کے مقابل میں نہیں مان لیتے تھے؟ یا اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو حرام ٹھہرایا ہے، لیکن ان کا عالم یا امام یا ان کا لیڈر اور پیشوا اگر اسی اللہ کے حرام کی ہوئی چیز کو حلال بتا دے تو کیا وہ لوگ حلال نہیں مان لیتے ہیں؟ عدی بن حاتم نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات تو ہے ان کے اندر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہی ان کا اللہ کے مقابل میں رب بنانا ہے، یہی اللہ کو چھوڑ کر کے اپنے عالم یا امام یا لیڈر اور ہیڈ کو رب بنانا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، آیت کریمہ اور اس حدیث
کو سامنے رکھ کر کے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہم بھلے کسی کو اپنی زبان سے الہ نہ بولیں، معبود نہ بولیں، رب نہ کہیں، لیکن اگر اللہ کے مقابل میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل میں ہم اس کے حکم کو لے کر چلتے ہیں، اس کی اندھی پیروی کرتے ہیں، بلائنڈ فالوئنگ کرتے ہیں، تو پھر یہ ایک شرک کی قسم ہے، اور بھلے آپ زبان سے اس کو رب نہیں کہتے ہیں، لیکن اسلام کی نظر میں، کتاب و سنت کی نظر میں اس کو اللہ کے مقابل میں رب بنانا ہے۔ ان ساری باتوں سے ہمیں اور آپ کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شرک سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے حکم کے مقابل میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مقابل میں ہمیں کسی کے حکم یا اوڈا کو، کسی کے بات یا کسی کے طریقے کو اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں تک کہ اگر کتاب و سنت کے مقابل میں، دین اسلام کے حکم کے مقابل میں، اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابل میں ہمارے من کی کوئی بات ہے، ہمارے خواہش کی کوئی بات ہے، اور ہم اس کو فالو کرتے ہیں، اس کو اختیار کرتے ہیں، اپنے من کے مطابق کام کرتے ہیں، تو گویا کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، اپنے من کو، اپنی خواہش کو جو ہے اپنا رب بناتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر کے اس کو رب معبود بناتے ہیں۔ تو بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ شرک کے گناہ کو جیسے ہمیں خطرناک گناہ سمجھتے ہیں، ڈینجرس اور نہایت مہلک گناہ سمجھتے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں اس گناہ کے خطرناکی کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی جتنی ورائٹیاں ہیں، چھوٹی ہوں، بڑی ہوں، ظاہر ہوں، باطن ہوں، جو بھی شرک کی قسم کی چیز ہے جس کے بارے میں شرک کا شبہ بھی ہو جائے، ہمیں اور آپ کو چاہیے اس سے بچنے کی کوشش کریں، اس سے دور رہنے کی کوشش کریں۔ یہ وہ طریقہ ہے جس سے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عزیز کے اندر ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون، کہ جو لوگ ایمان لائے اور اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے ایمان کو شرک سے خلط ملط نہیں کیا، شرک کے ساتھ مکس اپ نہیں کیا، تو یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عذاب سے امن میں رہیں گے، اور یہی اللہ کی نظر میں ہدایت یافتہ ہیں۔ لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم جیسے بت پرستی سے، شمس پرستی، سورج پرستی سے، اور آگ اور نار کی پرستی سے، عبادت سے ہم بچتے ہیں، اسی طرح سے اپنے نفس کی عبادت سے بچیں، اپنے جیسے انسانوں کی عبادت سے بچیں، اور کسی کی بھی اطاعت اور فرمانبرداری اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مقابل میں نہ کریں۔ جب ہم اور آپ اس طرح سے ثابت قدم رہیں گے تو انشاءاللہ شرک سے بھی محفوظ رہیں گے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو توحید کے اپنانے اور شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اور آپ کو گزشتہ گناہوں کو معاف فرمائے، آئندہ ہر طرح کی نیکی کرنے اور ہر طرح کے گناہ سے بچنے کی توفیق مزید عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔